بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو یہ جناب ختم نبوت فورم چینل کے اوپر پچھلے دنوں یہ اجرائے نبوت کے اوپر قادیانی مرزئی مربی میر سلیم مائنڈ روسٹر کے ساتھ مناظرہ ہوا، وہ آپ نے حصہ اول دیکھ لیا، یہ پارٹ 1 ہے، یہ جس کے اوپر میرا ماؤس ہے، اس کو آپ دیکھ لیں۔ یہ تذکرہ کی تلاوت کے بالکل ساتھ ہی یہ موجود ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس کے آگے جناب ہماری جو گفتگو تھی اس آڈیو پر ختم ہوئی تھی، یہ آڈیو دوبارہ سن لیں، اس کے بعد ہم نے اس کے جوابات دیے ہیں، وہ سماعت کیجیے۔ دیکھ لیں، جب میں نے کہا کہ موضوع ختم نبوت ہے، آپ نے موضوع کو قبول کیا اور اس کے بارے میں پھر یہ طے کرنے کے لیے بحث شروع کی کہ جی مدعی کون ہے۔ آپ کے اپنی پیش کردہ تعریف کے مطابق آپ خود مدعی ثابت ہو چکے ہیں، لیکن چونکہ آپ کا ختم نبوت کا یہ عقیدہ جھوٹا اور من گڑت اور قرآن کے خلاف ہے، اس لیے آپ آگے نہیں چل رہے۔ آپ قرآن سے کبھی بھی اس عقیدے کو ثابت نہیں کر سکتے جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس کے نام پر آپ کاروبار کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جھوٹ بول کر اور دھوکے بازی کر ان سے پیسے جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں ختم نبوت کے نام پر۔ لیکن جب آپ سے مطالبہ کیا جائے کہ قرآن سے اپنے اس عقیدہ کو ثابت کریں، آپ دوڑ لگا جاتے ہیں کہ ہم تو مدعی ہی نہیں ہیں۔ آپ کیا ختم نبوت کے مدعی نہیں ہیں؟ کہ آپ دعویٰ نہیں کرتے کہ آپ ختم نبوت کو مانتے ہیں، اور ہم احمدی مسلمانوں کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کی من گڑت ختم نبوت کو ہم نہیں مانتے، اس لیے ہم مسلمان نہیں ہیں۔ لیکن ابھی تو آپ مجھے مسلمان ہی سمجھ رہے ہیں نا، اس لیے میرے ساتھ ختم نبوت کا مناظرہ کر رہے ہیں ختم نبوت کے موضوع پر۔ اگر مسلمان نہ سمجھتے تو مجھ پر اسلام اور کفر کے بارے میں مناظرہ کرتے۔ اس آڈیو کا جواب یہ ہے جناب، آپ کی اس آڈیو کا بھی جواب ہم ملتوی کرتے ہیں، ان دو آڈیو کا جواب میرے اوپر، بلکہ یہاں نہیں، یہ جی جناب میر سلیم صاحب، یہ آپ کی جو آڈیو تھی اس کا جواب ہم نے نہیں دیا تھا، تو یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ میں آپ کو حوالہ دے چکا ہوں روحانی خزائن جلد نمبر 4 صفحہ 180 کا، اور مرزا صاحب مدعی کی تعریف لکھتے ہیں، اور حقیقی طور پر مدعی کا لفظ اسی شخص پر بولا جاتا ہے جو اپنے پہلے اقرار سے منحرف ہو کر ایک نئے اور جدید امر کا دعویٰ کرتا ہو۔ آپ مجھے بتا دیں کہ مرزا صاحب اپنے پہلے عقیدے کے اوپر تھے کہ نہیں تھے، مطلب پہلا عقیدہ ان کا کون سا تھا؟ آپ بتا دیں کہ مرزا صاحب جب سے پیدا ہوئے اس وقت سے ہی ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نہیں جی نبوت کا سلسلہ جاری ہے، ٹھیک ہے، کہ نبی بن کے آتے رہیں گے۔ پہلے تو وہ جناب 52 ایئر تک تو اسی عقیدے کے اوپر تھے کہ نہیں نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، بند ہو گیا۔ جواب دیجیے۔ اچھا، ان کی اور یہ ایک اور آڈیو تھی، وہ میں آپ کو یہ والی آڈیو، اس کا جواب نیچے ہے۔ بہت شکریہ جی، آپ کی پیغام مجھے مل گیا ہے، ٹھیک ہے، باقی بات کل کر لیں گے۔ میں بھی کافی مصروف تھا جب آپ کا میسج اندر آیا ہے۔ تو یہ آپ نے کہا جی ہم احمد رضا خان بریلوی صاحب کو نبی نہیں مانتے، تو یہ دیوبندیوں نے کتاب لکھی ہوئی ہے ملت بریلویہ کی اچھوتی تعبیر، پاگلوں کی کہانی، اس میں یہ دیکھ لیں لکھا ہوا ہے مگر بریلویوں کے نبی نے اس قرآنی اور اسلامی عقیدہ کے مقابلہ میں ایک دوسرا عقیدہ گڑھا۔ امت بریلویہ اپنے نبی کے اس جھوٹ کو درست کر سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے شیخ صاحب کو خدا بنانے کی کوشش کی۔ یہ دیکھ لیں کہ دیوبندی کہہ رہے ہیں کہ بریلوی جو ہیں وہ احمد رضا خان بریلوی کو نبی مانتے ہیں، تو اب جو کہنا ہے ان کو کہہ لیں، آپ آزاد ہیں۔ باقی یہ رہ گئی بات کہ کل بات یہاں سے آگے شروع ہوگی، ٹھیک ہے یہاں سے شروع ہوگی، لیکن آپ ختم نبوت کے مدعی آج ثابت ہو چکے ہیں، آپ نے اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی، تو کل آپ اپنا دعویٰ پیش کریں گے اور قرآن سے اس کی دلیل پیش کریں گے جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ تو امید ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں سے وہ اپنے حوالے جو اس سے متعلق نہیں وہ پیش کرنے نہیں شروع کر دیں گے۔ جو مناظرے کا طریقہ ہے اسی سے ہم چلیں گے کہ پہلے قرآن پیش ہوگا، پھر حدیث، اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام بھی پیش۔ جی، پہلے قرآن ہوگا، پھر حدیث ہوگی، تو پھر حوالے۔ تو آج ہم نے قرآن بھی پیش کیا، حدیث بھی پیش کی، تو حوالے بھی پیش کیے، لیکن جواب نہ دارد۔ یہ دوسری آڈیو کا یہ جواب یہ سن۔ اور یہ آڈیو جو رہ گئی تھی اس کا بھی جواب دینا باقی تھا۔ تو یہ دیوبندیوں کو تو ہم نہیں مانتے، نہ ان کی کتابوں کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا ان کے ساتھ بھائی اس معاملے کے اندر تو کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ میری بات کیجئے، میں آپ سے ڈیبیٹ کر رہا ہوں،
ٹھیک ہے، میں آپ سے مکالمہ کر رہا ہوں، میری بات کیجیے اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بات کیجیے، بات کوئی سمجھ میں بھی آتی ہے۔ چلیں آگے بڑھیے، اور جو حوالہ میں نے آپ کو دیا تھا مدعی نبوت کی تعریف کے اوپر، اس کے اوپر کلام کیجیے۔ اس تعریف کا آپ نے جو پیش کی تھی اس کا جواب بھی میں دے چکا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت جاری تھی، اور وہ آپ بھی مانتے ہیں کہ وہ جاری تھی۔ اب اس کے بعد اب ایک نئی بات آپ کرتے ہیں کہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ختم ہو گئی یا بند ہو گئی، تو آپ مدعی ہوئے، ختم نبوت موضوع ہے، تو آپ اپنا دعویٰ پیش کریں، پھر اس کو قرآن سے ثابت کر کے دکھائیں۔ جی جناب، یہ اسی صفحے کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ میں ہائی لائٹ عبارت بھی کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پھر مخالف اپنے اس پہلے بیان کے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں طریق سے میرا قرض دار ہے، پس اس سے عدالت اسی وجہ سے ثبوت مانگتی ہے۔ تو اس سے اوپر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ میں نے اس کو بطور قرضہ روپیہ دیا تھا، اور اس طریق سے پہلے میرا اس سے کچھ واسطہ نہ تھا، اور میرا دعویٰ نیا ہے جو فلاں طریق سے پیدا ہوا، سو اسی وجہ سے وہ مدعی کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ جس کا نیا دعویٰ ہوتا ہے نا، اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی مدعی ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ سے یہی پوچھا ہے کہ مرزا صاحب کا نیا دعویٰ ہے، لہٰذا وہ مدعی ہے۔ جی آپ نے کہا تھا کہ ہم احمد رضا خان بریلوی کو نبی نہیں مانتے، تو اس کا حوالہ دیں۔ تو میں نے آپ کے یہ جو پیٹی بھائی ہیں دیوبندی، جن کو آپ مسلمان کہتے ہیں، حالانکہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ کافر و مرتد اور زندیق ہیں، اور جو ان کو مسلمان کہے وہ خود بھی کافر مرتد اور زندیق ہے، تو اس لیے میں نے آپ کو ان کا حوالہ پیش کیا تھا۔ ٹھیک ہے جناب، تو اگر آپ نے ان کا حوالہ نہیں ماننا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن وہ تو آپ کو کہتے ہیں۔ تو ابھی ختم نبوت چونکہ موضوع ہے، اس لیے اسی پر فوکس کریں۔ جی ٹھیک ہے، یہ مدعی کی تعریف میں نے ہائی لائٹ کر کے بھیج دی ہے۔ مرزا صاحب خود اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں کہ جس کا نیا دعویٰ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مدعی، یعنی اپنے سابقہ عقیدے سے انحراف کرنے والا۔ مرزا صاحب چونکہ اپنے سابقہ عقیدے سے انحراف کر کے انہوں نے نیا ایک جدید عقیدہ لوگوں کو دیا، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے مدعی آپ لوگ ہیں، دعویٰ اب آپ نے کرنا ہے اور اس کے اوپر دلیل بھی آپ نے قائم کرنی ہے۔ میں اس چیز کا انتظار کر لوں۔ یہ ہائی لائٹ عبارت میں اسی بات کی وضاحت کی گئی ہے، اور اس کا جواب میں بارہا دے چکا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت شروع ہوئی، وہ نبوت آپ بھی جاری مانتے ہیں کہ تب جاری تھی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کہتے ہیں نبوت جاری نہیں، یعنی کہ آپ نے ایک نئی بات کی، اور یہی اس کو مدعی بنا دیتا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعریف کے مطابق۔ ختم نبوت موضوع ہے، اس کے مدعی آپ اس تعریف کے مطابق ثابت ہو چکے ہیں، اس لیے اپنے دعویٰ پیش کریں اور قرآن سے اس کی دلیل پیش کریں۔ بہت شکریہ۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے مرزا صاحب کی بات نہیں ماننی، ٹھیک ہے، تو نہ ماننے کی کوئی مسئلہ نہیں۔ پچھلی پوری گفتگو 1.5 گھنٹے کی لگ بھگ وہ بھی اسی چکر کے اندر آپ کی گزر گئی کہ نہیں جی مدعی آپ ہیں، میں کہہ رہا تھا مدعی آپ ہیں، میں حالانکہ دلیل بھی دے رہا تھا، آپ ماننے ہی نہیں اس کے اوپر۔ چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آگے گفتگو شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں اپنا دعویٰ پیش کرنے لگا ہوں، اور جو مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں، اور آخری نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس کے اوپر اگر آپ مجھ سے کوئی دلیل طلب کریں گے، یہ میرا دعویٰ ہے، تو میں دلیل بھی دینے کو تیار ہوں۔ اب بار بار وہی بات کا اچھا دوستو، یہاں پر یہ میں نے ہار تھک کے اب خود دعویٰ کیا ہے اور خود دلیل دی ہے، مطلب مدعی میں بن گیا ہوں، دعویٰ کرنے والا، کیونکہ حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ قادیانی مرزائیوں نے ایک نیا عقیدہ سامنے لے کے آئے، اور وہ عقیدہ یہی تھا کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے، اور مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ جناب نبوت کا سلسلہ جاری ہے، لہذا میں بھی نبی اور رسول۔
جبکہ یہ تعریف آپ کے سامنے روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 180 کی مرزا قادیانی نے واضح طور پہ کہا کہ حقیقی طور پر مدعی کا لفظ اسی شخص پر بولا جاتا ہے جو اپنے پہلے اقرار سے منحرف ہو کر ایک نئے اور جدید امر کا دعویٰ کرتا ہو۔ لیکن قادیانی مرزئی مربی میر سلیم کو وہ سوجھ گئی تھی کہ اگر میں نے دعویٰ کر دیا تو وہ ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے پاس دعویٰ تو ہے لیکن دلیل کوئی نہیں ہے۔ دعویٰ تو ہے دلیل کو نہیں ہے۔ مرزا غلام قادیانی بھی پوری زندگی دعوے تو کرتا رہا لیکن دلیل اس کے پاس کوئی نہیں تھی۔ تو یہ قادیانی مرزیوں کے پاس دعوے تو ہوتے ہیں، دلیل کوئی نہیں ہوتی۔ تو لیکن چونکہ ہم نے اس کو بھاگنے نہیں دیا اور ارادہ یہی تھا کہ اس کو بھاگنے نہیں دینا چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو پھر میں نے خود دعویٰ کر دیا اور اس کی پھر دلائل بھی ہم نے قرآن سے پیش کیے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی نے یہاں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ حقیقی طور پر اسی شخص کو مدعی کہتے ہیں، یہ دیکھیں جہاں پہ میرا موضوع ہے، حقیقی طور پر اسی شخص کو مدعی کہتے ہیں جو ایک صورت میں ایک بات کا اقرار کر کے پھر اسی بات کا انکار کرتا ہے اور بار ثبوت اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اپنے پہلے اقرار کی وجہ سے پکڑا جاتا ہے۔ یہ دیکھ لیں، اور تمام عدالتیں اسی اصول محکم کو پکڑ کر مدعی اور مدعا علیہ میں تمیز کرتی ہیں۔ مرزا غلام قادیانی نے واضح طور پہ یہ بات ایکسیپٹ کی ہے۔ اب یہ دیکھیں مرزا غلام قادیانی کا پہلا عقیدہ جو 52 سال تک یہی رہا، 52 ایئر تک، کہ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا چاہے نیا ہو یا پرانا ہو، یہ مرزا غلام قادیانی کہتا رہا۔ لیکن ایک دم مرزا غلام قادیانی نے اسے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں جی نبوت کا سلسلہ جاری ہے، وہ جو عیسیٰ ابن مریم آنے والے تھے وہ عیسیٰ ابن مریم میں ہوں، اور میں نبی بھی ہوں، میں رسول بھی ہوں۔ تو یہ آپ یہ حوالہ، یہ دلیل کافی ہے۔ لیکن ہار تھک کے میں نے پھر خود دعویٰ بھی کیا اور اس کے اوپر نیچے جا کے دلائل بھی قائم کیے ہیں۔ یہ مناظرہ آپ آگے سن لیں، یہ آڈیو سن لیں جی۔ کر رہے ہیں اسی کا تو جواب میں کئی دفعہ پہلے دے چکا ہوں، ٹھیک ہے جناب۔ بار بار میں نے آپ کو جواب دیا ہے کہ جناب یہ اس تعریف مدعی کے مطابق آپ ختم نبوت کے مدعی بنتے ہیں، کیونکہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ نبوت مانتے ہیں۔ اب اس بات کو آپ نے بعد میں جھٹلا دیا، آپ کہتے ہیں اب نبوت جاری نہیں، تو آپ نے جو بات پہلے آپ مانتے تھے اس کو بعد میں جھٹلا دیا، اس کا انکار کر دیا کہ نبوت پہلے تو جاری تھی بعد میں جاری نہیں۔ اسی تاریخ کے مطابق آپ مدعی ٹھہرے، آپ دعویٰ پیش کریں، وقت ضائع نہ کریں، اتنا زیادہ وقت نہیں ہے، آپ وقت ضائع کر رہے ہیں، اسی بات کو دوبارہ دہرا رہے ہیں جس کا میں بار بار جواب دے چکا ہوں۔ کوئی نئی بات ہے تو کریں۔ جی میں نے دعویٰ کر دیا اور دعوے کی دلیل بھی دے دیتا ہوں۔ سورہ البقرہ کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ آیت بھی ختم نبوت کے اوپر دال ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی وحی کے اوپر ایمان لانے کا حکم ہو رہا ہے، اور جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی اس کا حکم ہو رہا ہے، نہ کہ آپ کے بعد اگر کوئی وحی ہوتی اور وحی کا سلسلہ کوئی جاری ہوتا تو یہاں پہ حکم ہوتا کہ جو من بعد کا، جو تم سے بعد بھی نازل ہوگا اس کے اوپر بھی ایمان لانا ہے۔ تو یہ میری ایک دلیل ہے، پہلی دلیل ہے۔ جی بات میں تو مان رہا ہوں، آپ ماننا نہیں چاہ رہے، آپ غلطی سے وہ پیش تو کر بیٹھے ہیں، لیکن اس کے مطابق بھی چونکہ آپ مدعی بن رہے ہیں اور آپ کی ٹانگیں کانپتی ہیں مدعی بننے سے۔ آپ اصل میں احمد رضا خان بریلوی کی بات نہیں مانتے، جو یہ کہتے ہیں کہ دیوبندی وہابی اور شیعہ یہ مرتد ہیں، کافر ہیں، زندیق ہیں، آپ ان سب کو مسلمان کہتے ہیں، حالانکہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کہتے ہیں کہ جو ان کو مسلمان کہے وہ خود کافر، مرتد اور زندیق ہیں۔ بہرحال اس کو چھوڑیں، کون کس کی بات نہیں مانتا۔ مدعی کی جو تعریف آپ نے پیش کی ہے اس کے مطابق آپ کو مدعی ثابت کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا مدعی کی یہ تعریف ہے، میں نے کہا جی مدعی کی اس تعریف کے مطابق
تو آپ مدعی بنتے ہیں، کیونکہ پہلے آپ نبوت کو جاری مانتے ہیں، پھر آپ نبوت کو بند مانتے ہیں، یعنی جو پہلے بات آپ مانتے ہیں اس کا انکار بعد میں آپ کرتے ہیں۔ اسی تاریخ کے مطابق آپ مدعی ثابت ہوتے ہیں۔ آپ نے میری اس بات کا جواب ہی نہیں دیا، حالانکہ یہ میں کافی دفعہ بات کر چکا ہوں۔ آپ مدعی ثابت ہو چکے ہیں، اپنا دعویٰ پیش کریں، قرآن سے ثابت کریں، ہمت کریں۔ جی جناب، میں نے دعویٰ بھی کر دیا، دلیل بھی پیش کر دی ہے، آگے چلیے، آگے بڑھیے، میری دلیل کا رد کیجیے۔ ایک تو عرض یہ ہے کہ آپ نے کٹھی 2 آڈیو کر دی ہیں، حالانکہ ہماری بات طے ہوئی تھی کہ ایک آڈیو کی جائے گی، ایک آڈیو پر دوسرے کی آڈیو آئے گی تو اس کے بعد پھر اگلا بندہ آڈیو کرے گا۔ آپ نے 2 آڈیو کٹھی کی ہیں۔ پہلے تو میرے آپ کے دعوے کے متعلق کچھ سوال ہیں، اس کی وضاحت کر دیں تاکہ دعویٰ اچھی طرح لوگوں کو سمجھ آ جائے، اور چونکہ دلیل جو ہے وہ دعوے کے مطابق ہونی چاہیے تاکہ اس کے مطابق ہی آپ جو ہے وہ دلیل دیں۔ تو چونکہ ختم نبوت موضوع ہے ہمارا، اور آپ نے یہ کہا ہے کہ آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے اور آخری نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، تو اس میں برائے مہربانی آپ پہلے نبی کی تعریف پیش کریں اور رسول کی بھی تعریف پیش کریں۔ اگر آپ دونوں کو ایک سمجھتے ہیں یا نبی اور رسول میں فرق سمجھتے ہیں تو اس کی بھی وضاحت کر دیں، پھر ہم آگے بات کرتے ہیں۔ یہ دوسری آیت پیش کی ہے جی، یہ نوٹ کیجئے، قرآن کی دلائل ہم دے رہے ہیں لیکن قادیانی مرزئی نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کے پاس جواب ہے ہی کو نہیں۔ جی 2 آڈیو تو اس لیے آئی تھی کہ وہ آپ بیچ میں ٹیکسٹ کر رہے تھے، میں نے سوچا کہ شاید آپ نے اب ٹیکسٹ ہی کرنا ہے، تو اس لیے پھر میری دوسری آڈیو بھی آ گئی۔ چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آئیے جی میں ختم نبوت کے اوپر دوسری دلیل پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر ہے جناب 65 ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور بے شک وحی کی گئی تمہاری طرف اور تم سے اگلوں کی طرف، یعنی جو گزر گئے۔ تو اگر وحی کا سلسلہ جاری ہوتا، جیسے مرزا صاحب فرماتے ہیں جی میرے اوپر بھی وحی نازل ہوتی ہے، جو آپ لوگوں کی تذکرہ کتاب ہے مرزا صاحب کی وحیوں کا مجموعہ، تو اگر کوئی آنے والی وحی ہوتی، کوئی نبی رسول ہوتا تو اس کا ذکر یہاں پہ کم از کم ہونا تھا قرآن پاک کے اندر، تو قرآن میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب اس لیے تو یہ دیکھیں نا، مسئلہ اب شروع ہو گیا ہے کہ میرے پچھلے سوال کا جواب دیے بغیر آپ آڈیو پہ آڈیو کر رہے ہیں، تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ آپ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں، اس لیے میں جو بات کروں اس کا جواب دے کر پھر آپ آگے چلیں۔ آپ نبی اور رسول کی تعریف بیان کریں، دونوں ایک ہی چیز ہے یا دونوں مختلف ہیں، دونوں کی جامع اور معنی تعریف بیان کریں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ یہ لے جی قرآن پاک کی تیسری دلیل، یہ نوٹ کیجئے، لیکن قادیانی مرزئی مربیوں کے پاس کوئی جواب نہیں۔ یہ لیں جی آڈیو سنیں۔ نبی اور رسول کی تعریف کوئی معنی نہیں رکھتی، اس میں تو جناب آپ لوگوں کے نزدیک تو یہ ایک ہی ہے نا، ہمارے علماء میں سے بھی کئی کہتے ہیں کہ ایک ہی ہے نبی اور رسول، بعد میں تھوڑی سی جناب اس کی تقسیمات کی ہیں، تو بہرحال کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا یہاں پر میں تیسری دلیل دینے لگا ہوں، آپ نے میری ابھی تک کسی ایک قرآنی دلیل کا رد نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ سورہ شورا ہے، آیت نمبر 3 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک، یوں ہی وہی فرماتا ہے تمہاری طرف اور تم سے اگلوں کی طرف۔ اگر مرزا صاحب کے اوپر وہی نازل ہونی ہوتی اور مرزا صاحب کو نبی رسول ہوتے تو اس وحی کا بھی ذکر اللہ یہاں پر فرماتا کہ جیسے من بعد کا، جو تیرے بعد وہی نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ آپ تیسری کی میرے طرف سے 5ویں بھی دلیل دیں، لیکن جب تک میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو کج بیسی کہتے ہیں، جو عقل مند بادشاہ اس کو دیکھے گا اس کو پتہ چل جائے گا۔ آپ سے پوچھا ہے لیں جی سن لیا آپ نے، قرآن کے دلائل دو تو وہ کج باسی ہے مرزئیوں کے نزدیک۔ ایک طرف یہ قادیانی مرزئی کہتے ہیں آؤ قرآن سے بات کرتے ہیں، قرآن سے بات کرتے ہیں، اور جب ہم قرآن سے بات کرتے ہیں تو قادیانی مرزئی کہتے ہیں یہ کج باسی ہے، اور وہ کہتا ہے جی ہمیں چاہے تم 5 دلیلیں دو یا 50 دلیلیں دو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جواب تو ہم نے دینا کوئی نہیں، تو دلائل چاہے تم پورا قرآن ہی پڑھ کے سنا دو، لیکن ہم نے اس کو کج باسی کہنا ہے کہ یہ کج باسی ہے۔ یہ سن لیا جناب، آگے سنیے۔ نبی اور رسول کی تعریف بیان کریں اور معین طور پر بتائیں کہ نبی اور رسول ایک ہی وجود ہے یا الگ وجود ہے۔
آپ احمد رضا خان بریلوی صاحب کے مقلد ہیں، وہ نبی اور رسول کو ایک وجود سمجھتے ہیں یا الگ وجود سمجھتے ہیں؟ کوئی باہ والا بات کریں، اس طرح ہوا میں اڑانے سے فائدہ نہیں ہے۔ نبی اور رسول دونوں کی تعریف بیان کریں اور معین طور پر بتائیں کہ نبی اور رسول میں فرق ہے یا نبی اور رسول دونوں ایک ہی چیز ہیں، یہ ذرا بیان کریں، پھر آگے چلتے ہیں۔ ابھی میں آپ کے کسی حوالے شوالے کو نہیں دیکھوں گا، کیونکہ آپ سوال کا جواب اگنور کر کے آگے نہیں چل سکتے، کیونکہ آپ کی مجھ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اگر آپ نے اکیلے ہی بین بجانی ہے تو بجاتے رہیں۔ یہ لے جی، اگلا ایک حوالہ اور دیا ہے، یہ حوالہ بھی نوٹ کر لیجئے اور اس کے اوپر یہ آڈیو سنیے۔ جی سوال کا جواب دے تو دیا ہے، اور کس قسم کا جواب چاہیے آپ کو؟ ٹھیک ہے، آپ اب کوئی چاہ رہے ہیں کہ نہیں میں اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈالوں، تو وہ تو نہیں میں کر سکتا نا، کہ بھائی میں نے آپ کو بتا تو دیا نبی اور رسول کے متعلق۔ بہرحال نبی کی تعریف یا رسول کی تعریف کوئی سی بھی کرے، مرزا صاحب کا دونوں کا دعویٰ ہے۔ روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 5 سراج منیر کے اندر فرماتے ہیں، یہ سچ ہے کہ وہ الہام جو خدا نے اپنے اس بندے پر نازل فرمایا، اس میں اس بندہ کی نسبت نبی اور رسول اور مرسل کے لفظ بکثر موجود ہے، سو یہ حقیقی معنوں پر محمول نہیں ہے۔ تو مرزا صاحب تو اپنے آپ کو نبی اور رسول دونوں کے الفاظ کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں نا۔ نبی کی تعریف کوئی سی بھی کر لیں، رسول کی تعریف کوئی سی بھی کر لیں، بہرحال مرزا صاحب کا دعویٰ دونوں کا تھا، نبی ہونے کا بھی اور رسول ہونے کا بھی۔ آگے بڑھیے اور میرے قرآنی دلائل کا جواب دیجیے۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے کہ کوئی سی بھی کر، چونکہ آپ کا دعویٰ معین ہے، موضوع ختم نبوت ہے، آپ کو تعریف کرنی پڑے گی، نبی کی اور رسول کی تعریف بیان کریں باہ والا، ٹھیک ہے جناب، اس کے بعد بات آگے کریں گے۔ کوئی بھی اسی تعریف کرنے سے بات نہیں چلے گی، جب آپ تعریف معین کریں گے تو پتہ چل جائے گا آپ کا دعویٰ کیا ہے، پھر اس کے مطابق آپ کی دلیل جو ہے وہ دیکھی جائے گی کہ وہ درست ہے یا غلط ہے۔ تو ابھی نبی اور رسول کی تعریف آڈیو میں بیان کر دیں، ادھر ادھر بھاگنے سے فائدہ نہیں ہونا آپ کو کوئی۔ جی جو مجھے تعریف آتی تھی وہ میں نے کر دی ہے، ٹھیک ہے، اب آپ کر دیجیے۔ آپ کسی ایک طرف بیٹھتے نہیں نا، پچھلی ڈیبیٹ کے اندر بھی یہی ہوا، آپ جناب دعویٰ ہی نہیں کر رہے تھے، کیونکہ جماعت احمدیہ کے پاس دعوے تو ہیں، دلائل نہیں ہیں، تو اس لیے یہ دعویٰ کرنے سے ڈرتے ہیں۔ مرزا صاحب بھی ڈرتے تھے دعویٰ کرنے سے، تو دلائل تو ہے نہیں، تو وہی کام آپ نے کیا کہ مطلب آپ مدعی بن ہی نہیں رہے تھے کہ نہیں کہیں پہ دلیل دینی پڑ جائے گی کام۔ یہ جو میں نے کہا ہے نا کہ مرزا قادیانی دعویٰ کرنے سے ڈرتا تھا، مراد یہ ہے کہ علماء کے سامنے، یعنی علماء جب اس کو پکڑ لیتے تھے تو کہتے تھے ہاں کر یہاں پہ دعویٰ، تو وہ اس وقت ڈرتا تھا کہ کہیں میں نے دعویٰ کر دیا نہ پکڑا جاؤں گا۔ ویسے گھر میں بیٹھ کے اس نے بڑے دعوے کیے، وہ گھر میں بیٹھ کے مرزا قادیانی کے دعویٰ جات کی تو ایک لائن لگی ہوئی ہے، ہم خراب ہو جائے گا۔ اور پچھلی ڈیبیٹ کے اندر بھی آپ نے میری کسی چیز کا کوئی جواب نہیں دیا، میرے اتنے میں نے دلائل دیے، کسی ایک دلیل کا بھی کوئی جواب آپ نے نہیں دیا۔ ابھی بھی دیکھیں میں نے کتنے قرآنی دلائل پیش کر دیے، لیکن ابھی تک آپ نے کوئی ایک بھی جواب نہیں دیا۔ مرزا صاحب کی بھی میں نے کتابیں پیش کر رہا ہوں، اس کا بھی کوئی جواب نہیں۔ مطلب آپ چاہتے کیا ہیں وہ بتائیے، آپ نہ ہی اپنی طرف سے آپ بیان کرتے، میں کہتا ہوں آپ بیان کر دیں نبی اور رسول کی تعریف، ٹھیک ہے، اس طرف بھی آپ نہیں آ رہے۔ آپ غلط بیان نہیں کر رہے ہیں، آپ نے نبی اور رسول کی کوئی تعریف بیان نہیں کی، اگر بیان کی ہے تو آڈیو آئیڈینٹیفائی کریں، بہت شکریہ۔ یہ چلاکیاں نہ کریں، آپ نبی اور رسول کی تعریف بیان کریں اور آگے چلتے ہیں۔ ختم نبوت پر مناظرہ ہے، دعویٰ آپ کر بیٹھے ہیں، اب نبی اور رسول کی تعریف کرنے میں آپ کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ جی کوئی نہیں، میں نے آپ کو کہہ دیا کہ بھائی آپ کر دیں، مجھے نہیں آتی، اگر نہیں آتی تو آپ کر دیں، ٹھیک ہے، یا میں نے نہیں بیان کی تعریف تو آپ بیان کر دیں، وہ بھی آپ نہیں کر رہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ککھ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی ککھ نہیں، آپ کو جماعت احمدیہ نے ایسے ہی مربی بنایا ہوا ہے اور ایسے ڈیبیٹر بنایا ہوا ہے، اب مناظر اسلام بنتے ہیں، تو وہ ویسے جھوٹ ہے، وہ ساری دنیا کے سامنے آ رہا ہے۔ قرآن کی بڑی آپ باتیں کرتے ہیں، لیکن قرآن کا جواب ہی نہیں ہے آپ کے پاس کوئی۔ سورہ النساء میں پیش کر رہا ہوں، آیت نمبر جناب یہاں پر 60، اللہ پاک فرماتا ہے کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان لائے اس پر جو تمہاری طرف اترا، انزل الیک وما انزل من قبلک، اور اس پر جو تم سے پہلے اترا۔
اور اس کے بعد من بعد ہی کا نہیں اللہ نے فرمایا. پتہ چلا کہ نبوت کا سلسلہ، رسالت کا سلسلہ، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. اب کوئی وحی نہیں، مطلب کوئی نبی رسول نہیں. جی جناب، میں نے یہاں لکھ بھی دیا ہے کہ میں 4 قرآن کے دلائل پیش کر دیے، لیکن کسی دلیل کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں اور قیامت تک ہونا بھی نہیں. جی جناب بہانے بازیاں چھوڑیں، یہ تو جو دیکھیں گے ان کو پتہ چلے گا نا کس کو پتہ ہے اور کس کو نہیں پتہ. آپ نے ختم نبوت پر مناظرہ رکھا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ختم نبوت پر ہم مناظرہ کرتے ہیں اور اس پر آپ جھوٹ بول رہا ہے. یہ پچھلے مناظرے کے اندر بھی یہی اس نے رٹ لگائی تھی کہ ختم نبوت پر، حالانکہ یہ اس نے خود کہا تھا کہ ختم نبوت موضوع ہوگا. یہ اتنا جھوٹا انسان ہے، وہ آپ کے سامنے اس کے جھوٹ بے نقاب ہو رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جناب آنکھوں کے اندر دھول جھونکتا ہے. یہ مربی، مائنڈ روسٹر، اور یہ قادیانیوں کا سمجھ لے کہ مہان مربی ہے سوشل میڈیا کا. تو اس کی یہ کیفیت ہے، تو آگے چھوٹے مرزئی اور مربیوں کی کیا کیفیت ہوگی وہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں. ہر چیز کے اندر جھوٹ اور کسی چیز کا کوئی ثبوت ہی نہیں. اپنے دعویٰ تو پیش کر دیا، اس میں جو نبی کا رسول استعمال کیا ہے، رسول کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کی تاریخ جامع اور معنی بیان کریں. آپ اب بھاگ رہے ہیں، جان چھڑا رہے ہیں، لیکن یہ جان اتنی آسانی سے چھوٹنے والی نہیں. آپ مجھے جتنی مرضی تانے بازی کریں، میں اپنے مقام سے ہٹنے والا نہیں. میرا مطالبہ وہی ہے جو بھی پچھلی کافی آڈیو سے میں کر رہا ہوں کہ نبی اور رسول کی تعریف بیان کریں. اگر آپ کو نبی اور رسول کی تعریف کا ہی نہیں پتا تو آپ دعویٰ کہاں سے لے کر آ گئے ہیں؟ آپ ختم نبوت پر مناظرہ کس منہ سے لے کر آ گئے ہیں؟ نبی اور رسول کی تعریف بیان کریں. اگر نہیں آتی تو جا کے کسی پڑھے لکھے کو بھیجیں جو نبی اور رسول کی تعریف بیان کر سکے. آپ مدعی ہیں، آپ کا کام ہے کہ اپنے دعوے کی وضاحت پیش کریں. یہ علم مناظرہ کا اصول ہے. چلیں شاباش. جی سلیم صاحب، قرآن پاک کی میں نے 4 آیات پیش کی ہیں جس کے اندر واضح طور پہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اے محبوب، تیرے اوپر جو وحی نازل ہوتی ہے اور تجھ سے پہلے جو وحی نازل ہوئی اس کے اوپر یہ ایمان لاتے ہیں. اور مسلمان اور مومن وہی ہے کہ جو ان 2 وحیوں کے اوپر ایمان لاتا ہے، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو وحی نازل ہوئی اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو وحی نازل ہوئی. جبکہ مرزا صاحب نے کہا کہ میرے اوپر بھی وحی نازل ہوتی ہے، اور فرماتے ہیں کہ میرے اوپر اتنی وحی نازل ہوتی ہے کہ اگر اس کو اکٹھا کیا جائے تو 20 سپارے 20 جز بن جائیں. ٹھیک ہے نا؟ اتنی وحی اگر یہ وحی ہوتی کہیں پر تو اللہ پاک قرآن پاک میں ضرور ذکر کرتا. اللہ پاک نے ذکر نہیں کیا تو پتہ چلا کہ وحی کا دروازہ بند ہو گیا ہے اور ختم نبوت ہو چکی ہے. جی جواب دیجیے. یہ دیکھیے، مرزا قادیانی واضح طور پہ کہتا ہے کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان الہامات پر، یعنی جو مرزا قادیانی پہ نازل ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ایمان لاتا ہوں جیسا کہ قرآن شریف اور دیگر آسمانی کتابوں پر. یہ دیکھیں، وہ کہتا ہے یہ میرا کلام بھی جو میرے اوپر نازل ہوتا ہے یہ قرآن شریف کی طرح یقینی اور قطعی ہے، خدا کا کلام ہے. اچھا چلیں، بہرحال جواب تو کوئی بھی نہیں قادیانی مرزئی مربی کے پاس. آڈیو سن لیں. جی مبشر حسین صاحب، میں نے پہلے بھی عرض کی ہے یہ علم مناظرہ کے خلاف ہے، اور جو بھی کام آپ علم مناظرہ کے خلاف کریں گے وہ کج بحثی تصور ہوگا. وہ آپ کے دعوے کے جھوٹے ہونے کے برابر ہوگا کہ آپ علم مناظرہ کے اصولوں سے دوڑ کر اور بھاگ کر اس کے خلاف عمل کر رہے ہیں. میں بار بار آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں اور یہ میں کرتا رہوں گا. آپ جتنی مرضی اپنی طرف سے گڑ گڑ کے دلیلیں بنائیں، وہ 1 منٹ میں ان کو ہوا میں اڑا سکتا ہوں. صرف میں مناظرہ کے اصولوں کے مطابق بات کرنا چاہتا ہوں. اس لیے میں آپ سے بار بار پوچھ رہا ہوں کہ نبی اور رسول کی تعریف بیان کریں. نبی اور رسول کی تعریف بیان کریں. نبی اور رسول کی تعریف بیان کریں. آپ کہتے ہیں جی ہم احمد رضا خان بریلوی صاحب کو مانتے ہیں، ان کی کوئی بات کریں گے تو ہم مانیں گے. تو آپ احمد رضا خان بریلوی صاحب کے وہ جو 30 جلدیں ہیں فتاوی رضویہ کی، اس میں سے نبی اور رسول کی تعریف جو ہے وہ پڑھ کے مجھے سنا دیں کیا ہے. پھر ہم آگے چلیں گے، پھر ہم آپ کا دعویٰ واضح ہوگا، پھر ہم دیکھیں گے جو آپ دلیل پیش کر رہے ہیں وہ آپ کے دعویٰ کے مطابق ہے یا نہیں. کیونکہ دلیل جو دعویٰ کے مطابق نہ ہو وہ تو سننے کے قابل بھی نہیں ہے. جی نبی اور رسول کی تعریف آپ کوئی سی بھی کر لیں، مرزا صاحب کا دونوں کا دعویٰ ہے. یا تو آپ کہہ دیں کہ نہیں جی مرزا جی کا نبی ہونے کا دعویٰ نہیں یا رسول ہونے کا دعویٰ نہیں. ٹھیک ہے، دلیل میں دے چکا ہوں، اب آپ دوڑ نہیں سکتے.
پہلے آپ مدعی نہیں بنے اور دعویٰ نہیں پیش کیا اور اس کی کوئی دلیل نہیں دی، حالانکہ اجرائے نبوت کے قائل آپ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اوپر آپ آئے نہیں۔ پچھلی ڈیبیٹ بھی ایسے گزار دیا آپ نے، اور جتنے دلائل میں نے دیے تھے ان کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ابھی بھی آپ نے کوئی دلیل نہیں دی، کوئی جناب دلیل، اور میرے دلائل کا رد بھی نہیں کیا۔ میں نے قرآن کی آیتیں پیش کی، قرآن پیش کیا، اللہ کا کلام پیش کیا، لیکن آپ اس کا کوئی جواب ہی نہیں دے رہے۔ اللہ کا کلام تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہے، منقطع ہے، لیکن آپ کے مرزا جی نے کہا میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، تذکرہ کتاب شاہد ہے، موجود ہے۔ جواب دیجئے، اس کا جواب دیجئے، بغیر جان نہیں چھٹنی ہے آپ کی۔ کہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں جی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کا دعویٰ نبی اور رسول ہونے کا ہے، تو آپ بار بار موضوع بھول جاتے ہیں۔ یہ بھی چھوٹے درجے کا مناظر ہونے کی نشانی ہے کہ بار بار بندے کو مناظرے کا موضوع یاد کروانا پڑے۔ موضوع حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا دعویٰ نہیں ہے، موضوع ختم نبوت ہے، اور ختم نبوت پر آپ نے جو دعویٰ پیش کیا ہے میرے دلائل سے تنگ آ کر، جو آپ مدعی بنے ہیں، چونکہ آپ لاجواب ہو چکے تھے، آپ مدعی بن کے آپ نے دعویٰ پیش کیا، اب آپ نے دعوے کی وضاحت پیش کرنی ہے، کیونکہ دلیل دعوے کے مطابق ہونی چاہیے۔ چلو یہ کم از کم مربی مان تو گیا ہے یہ چیز کہ مجھ سے تنگ آ کے، کیونکہ میں مدعی بن نہیں رہا تھا، تو تنگ آ کے تم نے خود مدعی بننے کا فیصلہ کیا ہے۔ مان گیا ہے مربی مان گیا ہے بھائی۔ یہ لے دوبارہ سننے تھوڑی سی آڈیو پیچھے سے۔ میرے دلائل سے تنگ آ کر جو آپ مدعی بنے ہیں، چونکہ آپ لاجواب ہو چکے تھے، آپ مدعی بن کے آپ نے دعویٰ پیش کیا، اب آپ نے دعوے کی وضاحت پیش کرنی ہے، کیونکہ دلیل دعوے کے مطابق ہونی چاہیے، اور وہ تب تک پتہ نہیں چل سکتا جب تک آپ کا دعویٰ اچھی طرح واضح ہو کر ہمارے سامنے نہ آ جائے۔ تو آپ کے دعویٰ کی وضاحت کے لیے، چونکہ آپ نے اس میں نبی اور رسول کا لفظ استعمال کیا ہے، ایک تو مسلمان کا لفظ بھی اس میں آپ نے استعمال کیا، جی مسلمانوں کا بھی یہ دعویٰ ہے، تو میں آپ سے مسلمان کی تعریف بھی پوچھ سکتا ہوں، لیکن وہ آپ کے لیے زیادہ پریشانی کا باعث ہو جائے گا، اس لیے آپ ابھی صرف نبی اور رسول کی تعریف بیان کریں، وہ بیان کریں گے تو بات آگے چلے گی۔ جی اللہ کا کلام واضح طور پہ ارشاد فرماتا ہے، میں نے دیکھے 4 آیتیں پیش کی ہیں، ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا۔ سورہ بقرہ کے چلیں، سورہ بقرہ تو آپ کو آتی ہی ہوگی، تو اس کی پہلی جو آیت میں نے پیش کی تھی، آیت نمبر 4، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا۔ اس کے بعد من بعد ہی کا نہیں ہے، یعنی مرزا جی کے اوپر جو ایمان اترا ہے، اس کو قرآن کہہ لیں، تذکرہ کہہ لیں، اس کو جو بھی کہہ لیں، تو اس پر ایمان لانے کا ہمیں کہا ہی نہیں گیا۔ پتہ چلا کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اس کا جواب دیجئے، جواب دیجئے، خدا کا نام ہے، آپ کو جواب دیجئے۔ جی ایک تو قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ آپ مفتی تو بن گئے کسی طریقے سے، حالانکہ یہ مشکوک ہی بات ہے، آپ کسی دن سند دکھائیں تو شاید یقین آ جائے، لیکن پاکستان میں کون سا سند بنانا مشکل ہے۔ عرض یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں جی قرآن سے میں نے دلیلیں پیش کی ہیں، تو دلیل تو جو سائل ہے وہ مانگے گا آپ سے تو آپ پیش کریں گے نا۔ آپ علم مناظرہ کے اصولوں کو بھول بھال کے اپنی کوئی مشین چلائی جا رہے ہیں، تو یہ طریقہ نہیں ہے مناظرہ کرنے کا۔ پہلے اچھی طرح مناظرہ کرنے کا طریقہ اصول کسی سے سیکھیں، سچی مچی مفتی بنے پھر آئیں، یا کسی سچی مچی کے مفتی کو لے آئیں جو واقعی مفتی ہو۔ عرض یہ ہے کہ قرآن میں آپ کو یہ کسی کتاب سے پڑھ کے آپ نے 4 آیات تو لگا دی، لیکن آپ کو قرآن میں کہیں نبی اور رسول کی تعریف نہیں ملی۔ اگر نہیں ملی تو 1 گھنٹہ ہمارا پورا ہو گیا ہے، میں آپ کو کل تک کا وقت دیتا ہوں، آپ کسی پڑھے لکھے سے جس کو قرآن آتا ہو نبی اور رسول کی تعریف پڑھ کے آ جائے، پھر بات کر لیں۔ جی ٹھیک ہو گیا سلیم میر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، واقعی 1 گھنٹہ ہو چکا ہے۔ ہاں جی پہلے بھی 1 گھنٹہ ہو گیا تھا تو جواب آپ کے پاس کوئی نہیں تھا، تو جگت بازی کر کے آپ نکل گئے تھے۔ تو آج کی ڈیبیٹ کے اندر بھی یہی ہوا ہے کہ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، لیکن جگت بازی کے علاوہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ رہی بات میں مفتی نہیں ہوں، میں عالم نہیں ہوں، میں فاضل نہیں ہوں، وہ تو آپ کے مرزا جی کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، تو آپ کیا چیز ہے، تو وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے تھے۔ ہاں جی
آپ لوگوں کے نزدیک تو ہم بندر سور خنزیر اور مسلمان تو کچھ بھی نہیں، کافر مشرک ہے نا، پکے سچے مسلمان تو آپ لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کسی اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا بھی نہیں ہے۔ جب آپ لوگ پکڑے جاتے ہیں، جب آپ لوگوں کو دلائل کے میدان میں گھسیٹا جاتا ہے، تو اس وقت آپ لوگ کی کیفیت وہ والی ہوتی ہے جو آج کے مناظرے کے اندر ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ جواب آپ لوگوں کے پاس کوئی نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ بھی آپ نے آڈیو کی، لیکن جو بار بار میں آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں اور لمبے کافی زیادہ آڈیو ہو گئی ہیں اس مطالبے پر، تو وہ آپ پورا نہیں کر رہے۔ آپ نے نبی اور رسول کی کوئی تعریف بیان نہیں کی۔ آپ نے جو دعویٰ کیا ہے اس دعویٰ کی وضاحت کے لیے نبی اور رسول کی تعریف پیش کرنا لازمی ہے۔ آپ آج بات کریں، کل کریں، پرسوں کریں، ترسوں کریں، جب بھی کریں گے آپ میری طرف سے ساری اپنی جو وہابیوں کی پاکٹ بک سے آپ پڑھ کے یہ آیتیں لگا رہے ہیں، میری طرف سے ساری پاکٹ بک یہاں کاپی کر دیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب تک آپ نبی اور رسول کی تعریف بیان نہیں کریں گے، اصول مناظرہ کے مطابق اپنے دعویٰ کی وضاحت پیش نہیں کریں گے، تب تک بات آگے نہیں چلے گی، کیونکہ دلیل دعویٰ کے مطابق ہونی چاہیے۔ آپ کا دعویٰ ہی غیر واضح اور مبہم ہے، جب تک وہ واضح اور غیر مبہم نہیں ہوتا آپ کو دلیل پیش کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ دلیل سائل مانگتا ہے تو دینی ہوتی ہے، میں نے تو آپ سے دلیل مانگی نہیں۔ جی نبی اور رسول کی تعریف کوئی سی بھی کر لیں، مرزا قادیانی کو آپ کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، ککھ بھی نہیں ہے ہی ککھ نہیں۔ قرآن اور حدیث لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ لوگوں نے رکھا ہوا ہے، قرآن آؤ قرآن سے بات کریں، قرآن سے بات کریں، وہ سب ڈرامے بازیاں وہ ساری دنیا نے آج دیکھ لی ہے۔ چلیں وہ نبی اور رسول کی ایک تعریف میں علامہ قسطلانی کی کتاب المواہب اللدنیہ سے لے کے آیا ہوں، یہ الجزء الثانی ہے اور المکتبۃ الاسلامی، ٹھیک ہے، مطبوعہ ہے، اور صفحہ 47 یہ دونوں آپ دیکھ لیں۔ صفحہ 47 کے اوپر انہوں نے عنوان اس چیز کا بند ہے کہ الفرق بین النبی والرسول۔ جو تعریف میں نے کی تھی وہ یہاں سے کی تھی، اور وہ آڈیو اوپر موجود ہے، اس کو آپ مطالعہ کر لیجیے۔ اب یہ اس کے طوطے اڑ گئے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ یہ چونکہ عربی کے اندر ہے عبارت، اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لکھا کیا ہے۔ اب یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ اس کا ترجمہ کر کے بتاؤ۔ جی بالکل آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، آپ نے اوپر نبی کی کوئی تعریف پیش نہیں کی، کسی آڈیو میں آپ نے نبی کی تعریف پیش نہیں کی، یہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ یہ جو صفحے آپ مجھے بھیج رہے ہیں اس میں آپ کو نبی کی تعریف کوئی ملی ہے تو وہ آپ آڈیو میں پیش کریں اور رسول کی الگ سے تعریف پیش کریں، پھر ہم آگے بات کرتے ہیں۔ جی عربی اردو آپ کو آتی کو نہیں ہے تو آپ یہ ڈرامے بازیاں تو آپ کریں گے، نہ قرآن آتا ہے، نہ حدیث آتا ہے، نہ ہی ہمارے بابوں کی کتابیں آپ کو پتہ ہیں، آتا جاتا کھے نہیں۔ مناظرے اسلام میں بڑے بنتے ہیں، مردیوں کے نمبر ٹنگنے کے لیے میں بڑے مناظرے کر لیتا ہوں، مولویوں کو بڑے میں ان کے چاروں شانے چت کر دیتا ہوں، 2 منٹ مولوی کو میں جناب وہ تروڑ کے رکھ دیتا ہوں۔ بڑے دعوے میں نے آپ کے سنے دیکھے ہیں، تو ڈرامے بازیاں بس۔ تو یہ مناظرہ میرا علماء کے لیے فائدہ مند ہوگا، جہلاء کے لیے تو وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال وہ عربی لکھی ہوئی ہے، تعریف لکھ نیچے اردو بھی لکھ دی ہے اور آڈیو اوپر گزر چکی ہے، ٹھیک ہے۔ جب ریکارڈنگ ہوگی وہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کس بہو بھی کی ہے۔ ٹینشن نہ لیں، یہ آپ کی ٹینشن نہیں ہے۔ جی مبشر حسین صاحب، مجھے عربی بھی آتی ہے، مجھے قرآن بھی آتا ہے، حدیث بھی آتا ہے، اور آپ کے بابوں کی کتابیں بھی میں نے پڑھی ہوئی ہیں، آپ نے نہیں شاید پڑھی ہوئی۔ آپ کا بابا کہتا ہے دیوبندی، وہابی، شیعہ سب کافر مرتاد اور زندیق ہیں، جو ان کو مسلمان کہے وہ بھی کافر مرتاد اور زندیق ہے اور اسلام سے خارج ہے، اور آپ اس بابے کی نہ مانتے ہوئے، شاید آپ نے وہ پڑھا نہیں یا پڑھ کے جان بوجھ کے آپ کو کافر بننے کا اور اپنی بیگم سے نگاہ توڑوانے کا شوق ہے، آپ دیوبندی، وہابی، شیعہ کو مسلمان کہتے ہیں۔ جی ہمارے درمیان فروعی مسائل ہیں، اصولی اختلاف ہی نہیں ہے، تو آپ اپنے بابوں کی کتابیں پڑھیں، مجھے مشورے نہ دیں۔ مجھے آپ نبی اور رسول کی تعریف آڈیو میں بیان کریں،
حوالہ لگا دینا کافی نہیں ہے، ٹیکسٹ لگا دینا کافی نہیں ہے۔ مناظرہ آپ احمد رضا خان بریلوی کے مشوروں کو رد کرتے ہوئے آڈیو میں کر رہے ہیں، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ آڈیو میں مناظرہ نہ کرو، لکھ کے مناظرہ کرو۔ جی ہمارے بابوں نے کس کو کافر کہا کس کو نہیں کہا، پہلے تو اپنی منجی تھڑے ڈنگوری پھیرو نا۔ وہ عبدالغفار جمبا تم لوگوں کی تمبی اتارتا ہے روزانہ، ہاں جی، سرے بازار، اور وہ طاہر نسیم جو مر گیا وہ بھی ٹھیک ذلیل کرتا تھا تم لوگوں کو، اور جناب وہ لوریوں نے تو تمہاری ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں جناب بشیر الدین محمود جناب، اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا تھا، رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ روحانی شکارگاہ کتاب بھی موجود ہے، اپنے بابوں کو پہلے دیکھ لو، ہمارے بابوں کی طرف بعد میں آنا، ٹھیک ہے۔ یہ تو جواب ہو گیا، یہ جو آپ کافر کافر کھیلنا چاہ رہے تھے تو اس کا جواب ہم نے دے دیا، ٹھیک ہے۔ اس کا جواب تلاش کرتے رہیں، بعد میں آئیے گا میرے پاس۔ تو رہی بات یہ کہ میں نے تحریر پیش کر دی، میرا آپ نے مجھ سے جو طلب کیا میں نے آپ کو پیش کیا، ٹھیک ہے۔ آج میں نے آپ کو بھاگنے نہیں دینا، آج آپ بھاگنے کی بھرپور کوشش کریں گے لیکن بھاگنے میں نے نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ جی آپ نے نبی اور رسول کی تعریف آڈیو میں بیان کرنی ہے، جو سی کتاب آپ نے پیش کی ہے اس میں سے بھی جامع اور معنی، نبی کی الگ رسول کی الگ تعریف بیان کریں، ٹھیک ہے جناب۔ باقی یہ واحد گفتگو آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو مفتی کون کہے جب آپ اس طرح کی واحد گفتگو نہ کریں۔ آپ کی ظاہری بات ہے کسی مفتی جو ہے وہ جس کی ویڈیو آج کل وائرل ہو رہی ہے اسی کی طرح کے مفتی سے اسی طریقے سے پاس ہو کر جس طریقے سے وہ یہ دیکھ لیں، یہ اب گالیاں نکالنے کے اوپر آ گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھ رہے ہیں جی، یہ گالیاں نکالنے کے اوپر آ رہا ہے، الزام تراشیاں لوگوں کو پاس کر رہا تھا۔ آپ تشریف لائے ہیں تو آپ اس طرح کی گندی اور واحد باتیں تو کریں گے۔ بہرحال آپ نبی اور رسول کی تعریف بیان کریں، بھاگنا ہے تو بھاگ جائیں۔ ابھی آخری آڈیو میں صرف نبی اور رسول کی تعریف بیان کر دیں کہ جی یہ نبی کی تعریف ہے، یہ رسول کی تعریف ہے، کتاب سے پڑھ کر سنا دیں اور وہ بیان کر دیں، پھر ہم آگے جو ہے وہ بات پھر کسی وقت کریں گے۔ ابھی 1 گھنٹہ سے اوپر ہو چکا ہے اور 1 گھنٹہ بہت ہوتا ہے ایک دن کے لیے۔ بہت شکریہ۔ اب یہ دیکھ لیں آپ گالیاں نکالنے کے اوپر آگے ہیں، بس یہی ہے، یہ مناظرے ہوتے ہیں تم لوگوں کے، گالیاں نکالنے کے اوپر آگے ہونا، ہاں جی۔ اب میں یہاں پہ کہوں گا مرزا غلام قادیانی وہ جناب رجولیت کی طاقت کا اظہار کرواتا تھا، اسلامی قربانی کے صفحہ 12 کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور 10 مہینے کا مرزا قادیانی کو حمل ہو گیا، اور جناب وضع حمل ہوا، 2 سال تک وہ جناب عورت بنا رہا، مریم بنا رہا، ہاں جی، اور 10 مہینے اور اس کے مقد سے 16 دن تک خون آتا رہا، فوارے چھوڑتے رہے، ہاں جی۔ تو پھر آپ کو کیسا لگے گا بتائیے، مجھے بتائیے۔ آپ بد کلامی کریں گے تو میں دلیل سے بات کروں گا، آپ نے بد کلامیاں کرنی ہیں، آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ اب دیکھیں میں نے لعنت ڈالتا ہوں، جیسے میں مرزا صاحب کے اوپر لعنت ڈالتا ہوں ویسے ہی میں عزیز الرحمان وہ جو مفتی آپ نے نام لیا اس کے اوپر بھی لعنت ڈالتا ہوں، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو ہمارا ان گندے کاموں سے اور مرزئی کاموں سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، یہ قادیانی مرزئیوں کے کام ہے جو کہ آپ لوگوں کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو آپ میری اوپر سے کی ساری چیزوں کے جوابات دیجیے اور جو قرآنی دلائل دیے ہیں ان کا جواب دیجیے۔ اتنی دیر میں ٹٹی کر رہا ہوں اور موتر بھی کر رہا ہوں، کیونکہ دن اور رات 100 دفعہ ٹٹی موتر کرنے کا مجھے آج کل مرض لاحق ہے۔ تو جزاک اللہ۔ جی دیکھ لیں، آپ احمد رضا خان بریلوی کے فتوے کو گالیاں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور گالیاں سمجھتے بھی ہیں۔ اسی لیے تو جب دیوبندی وہابی اور شیعہ آپ کی اسٹریم میں آتے ہیں تو آپ احمد رضا خان بریلوی کے فتوے ان کے سامنے پیش نہیں کرتے، آپ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں۔ میں تو آپ سے تعریف پوچھ رہا ہوں کہ نبی اور رسول کی تعریف بیان کریں، میں نے تو اس آڈیو میں اور کوئی بات ہی نہیں کی، میں نے کہا بھی نبی اور رسول کی جامع اور معنی تعریف بیان کریں۔ اگر آپ کہتے ہیں جی اس کتاب میں وہ تعریف موجود ہے تو وہ تعریف پڑھ کر آڈیو میں سنائیں، کیونکہ آڈیو مکالمہ ہو رہا ہے، ٹیکسٹ مکالمہ نہیں ہو رہا، ٹپ 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 کرنے کا فائدہ نہیں ہے، یہ آڈیو مکالمہ ہے، آڈیو میں نبی اور رسول کی تعریف بیان کریں۔ باقی احمد رضا خان بریلوی نے جو کہا ہے کہ خدا جو ہے وہ مفعول بن کر مخنثوں کی طرح یعنی خسروں کی طرح وہ بدکاری کرواتا ہے، وہ رجولیت کرواتا ہے، یہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 15 کے اندر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی حوالہ بھی آپ کہتے ہیں تو میں آپ شرمندہ ہیں، آپ مجھ سے حوالہ نہیں مانگتے، آپ کو پتہ ہے کہ حوالے میرے پاس سارے پڑے ہیں۔
تو یہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے. نبی اور رسول کی تعریف بیان کریں, یہ آخری آڈیو ہے, پھر بعد میں کسی وقت بات کریں. جی مبشر حسین بریلوی صاحب, آپ کیونکہ 10 منٹ سے کوئی آڈیو نہیں کر رہے اور بغیر بتائے ہمیشہ کی طرح کہیں فرار ہو چکے ہیں, تو پھر کسی وقت بات کریں گے. تو یہی مطالبہ ہے کہ آڈیو کے اندر آپ نے نبی کی جامع اور معنی تعریف بیان کرنی ہے, رسول کی جامع اور معنی تعریف بیان کرنی ہے. جو آپ نے کتاب شیئر کی ہے اس سے کر دیں, احمد رضا خان بریلوی کی کتاب سے کر دیں. جب وہ تعریف پیش کریں گے پھر اس کے بعد بات آگے چلے گی. ابھی تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. میں مصروف بندہ ہوں, آپ کا تو کاروبار ہی یہی ہے, آپ نے اسی کو کاروبار بنایا ہوا ہے, اسی سے آپ نے پیسے ویسے کمانے ہوتے ہیں. اور میں جو ہے وہ مزدور پیشہ بندہ ہوں, مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتا ہوں, تو میں اتنا فارغ نہیں ہوں. تو پھر کسی وقت بات کریں گے. اور آئندہ کے لیے یہ بھی شرط رکھ لیں کہ بغیر بتائے 10 منٹ غائب نہیں ہونا, اور بتائے بغیر جانا بھی نہیں مناظرہ چھوڑ کے. بہت شکریہ. جی یہ میں نے آپ نے اوپر بات کی ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں, کوئی حوالہ کوئی سٹین حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب کا آپ نے پیش نہیں کیا. چونکہ وہ ضمنی بات ہے, میں اس ضمنی بات کا جواب آپ کو ضرور دینا چاہتا ہوں. یہ دیکھیں وہابیوں کے جھوٹے خدا کے بارے میں, یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 5, اس کے اوپر وہ لکھتے ہیں کہ ان کے وہابیوں کے خدا ایسے کو وہ خدا مانتے ہیں جس کا بہکنا, بولنا, سونا, اونگنا, غافل رہنا, ظالم ہونا, حتیٰ کہ مر جانا سب کچھ ممکن ہے. کھانا پینا, پیشاب کرنا, پخانا پھرنا, ناچنا, تھرکنا, نٹ کی طرح کلا دکھانا, عورتوں سے جمع کرنا, لواطت جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہونا, حتیٰ کہ مخنث کی طرح خود مفعول بننا, کوئی خباثت کوئی فضیحت اس کی شان کے خلاف نہیں. یہ احمد رضا خان بریلوی نے خدا کے بارے میں کہا ہے. آپ کہیں جی یہ وہابیوں کے خدا کہا ہے, لیکن آپ تو کہتے ہیں ہمارے اور وہابیوں کے درمیان کوئی اصولی اختلاف ہی نہیں ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ خدا کی ذات اصولی بات ہے یا نہیں ہے؟ اور وہابیوں میں اگر اصولی اختلاف نہیں ہے تو اس کا مطلب بریلویوں کا خدا بھی ایسا ہے کہ جو جماع بھی عورتوں سے کرتا ہے, لواطت بھی کرتا ہے, اور مخنث بن کر یعنی خسروں کی طرح خود مفعول بن کر لواطت کرواتا بھی ہے. یہ آپ کے احمد رضا خان بریلوی صاحب کے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 15 کے اندر لکھا ہوا ہے. اگر کوئی شک ہو تو وہ میں نکال دوں گا آپ کا. اب وہ جواب آپ کا ہو گیا. اب آپ نبی اور رسول کی تعریف آڈیو کے اندر جامع اور معنی بیان کریں گے, اور اگلی دفعہ ہماری بات یہیں سے شروع ہوگی. بہت شکریہ. لو جی یہ ایک حوالہ تھا, یہ ہے ختم نبوت کے ان کے مناظرے اور اجرائے نبوت اور عیسیٰ کو زندہ ثابت کر دو. یہ مناظرے, یہ ایک حوالے کے اوپر نہ ان کے یہ مناظرے ہیں. کس طریقے سے یہ کلا بازیاں لگاتے ہیں. یہ قادیانی مرزئی 3 آڈیو سینڈ کر رہا ہے, اور جناب یہ آخری آڈیو تو 1.25 منٹ کی, حالانکہ بات ہوئی تھی کہ صرف 1 منٹ کی آڈیو آئے گی. اب ہماری آڈیو بھی سن لیں. جی جناب میر سلیم مائنڈ روسٹر صاحب, وہ تو میں نے اوپر تعریف کر دی ہوئی ہے, بار بار تعریفیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آنی. یہ روحانی باتیں ہیں, مولویوں کی سمجھ میں آنے والی تھوڑی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے وہی قانون کی خلاف ورزی کر دی. 3 آڈیو آپ کی آئی ہیں, میں ٹٹی کرنے کیا گیا تھا, موتر کرنے کیا گیا, آپ نے آڈیو کی لائن لگا دی ہے. آڈیو پہ آڈیو آپ کو میں نے بتایا تو تھا, دن اور رات میں 100 دفعہ ٹٹی موتر کی عادت پڑی ہوئی ہے مجھے. تو اب بندہ مناظرے کرتا رہے, ٹٹی موتر بھی نہ کرے, بتائیں. تو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہمیشہ کی طرح اب بھی بن بتائے بھاگ جاتے. بھاگ اب وہ لٹرین میں بھاگ جاتا ہوں بھائی, تھوڑا سا ٹائم بھی تو دیا کرے نا. دن اور رات میں 100 دفعہ ٹٹی موتر کا مرد لگا ہوا ہے مجھے, بتائیے میں کیا کروں. جی جناب مربی صاحب دیکھ لیں, میں کب سے بیٹھا ہوا ہوں, کوئی جواب نہیں آ رہا, تو میں انتظار کر رہا ہوں آپ کا. جی آپ کہہ رہے ہیں جی آپ نے کوئی حوالہ نہیں دیا مسیح موت صاحب کا, تو میں نے مسیح موت صاحب کا حوالہ دیا ہے, وہ دیکھ لیں. روحانی خزائن جلد نمبر 17 کا صفحہ 471, روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 435, روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 434 ہے, اور سیرت المہدی حصہ اول صفحہ 12. دن اور رات میں 100 دفعہ ٹٹی موتر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب وہ مرزا جی کی سنت کو بھی کوئی جناب زندہ نہ کرے,
تو آپ بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں کوئی حوالہ نہیں دے رہے، بغیر حوالے کے ہی تم کہہ رہے ہو جی مرزا صاحب، سوری مرزا صاحب تو وہ بڑی مخلوق تھے۔ جی دوستو، قادیانی مرزائی صاحب تو چلے گئے ہیں، اب دیکھتے ہیں آتے ہیں کہ نہیں۔ اب یہ کون سا موضوع لے کے آتے ہیں؟ بڑا رولا ڈالا تھا انہوں نے کہ مرزا قادیانی نبی ہے، رسول ہے، اور اس کا حصہ اول آپ نے ہمارے ختم نبوت فورم چینل کے اوپر حصہ اول سن لیا ہوگا، یہ اجرائے نبوت پارٹ 1۔ ابھی یہ اجرائے نبوت پارٹ 2 ہے، اور آگے موضوع یہ چلتا ہے نہیں چلتا ہے وہ تو بعد میں دیکھیں گے۔ تو آج کے لیے اتنے ہی کافی۔ ہمارے چینل کو ختم نبوت ٹائمز کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کے بٹن پر، اور ختم نبوت فورم کو، یعنی 2 چینل اب تو بن چکے ہیں، ختم نبوت ٹائمز بھی بن چکا ہے اور ختم نبوت فورم تو یہ ٹھیک ہے جی۔ ان دونوں کو آپ نے یہ دیکھیں، یہ ختم نبوت ٹائمز ہے، اور پرانا ختم نبوت ٹائمز ہمارا وہ مس ہو گیا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے، تو یہ نیا ختم نبوت ٹائمز بھی چینل موجود ہے، اور ختم نبوت فورم، 2 چینل ہیں۔ ان دونوں کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور گھنٹی کے بٹن پر کلک لازمی کر لیجئے گا۔ تو دعا کو رہیے گا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔